بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ تقسیم کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ووٹ 3 پیمانے پر 3 لیول پر بکھرتا ہے۔ نمبر 1، انٹرا مسلم ڈائیورسٹی، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، جو طبقے ہیں، ان طبقوں کی بنیاد پر ہمارا ووٹ بکھر جاتا ہے۔ جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اسی طرح دوسرے طبقات ہیں، ان کے بنیاد پر ہمارا ووٹ بکھرتا ہے۔ نمبر 2، کاسٹ آئیڈینٹیٹیز، ذات اور پات کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کا ووٹ بکھرتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 3، اکنامک کلاس، جو زیادہ مالدار ہیں ان میں سے موسٹلی کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، جو مڈل کلاس کے ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں، جو انتہائی غریب ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ یو پی کے اندر کس طرح تقسیم ہوتا ہے پارٹیوں کے درمیان۔ 2012 میں ایس پی اور کانگریس نے مل کر کے 56% مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا اور بی ایس پی نے 22% ووٹ حاصل کیا۔ دوسری پارٹیوں کو بشمول بی جے پی 22% ووٹ ملا۔ اسی طرح 2014 کے اندر 66% مسلمانوں نے کانگریس اور ایس پی کو ووٹ دیا اور بی ایس پی کو 21% دیا اور بی جے پی کو 13% دیا۔ اس طرح یو پی کے اندر مسلمانوں کا ووٹ ہمیشہ تقسیم ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ 2014، 2012، اسی طرح 2017، اسی طرح 2019 مسلمانوں کا ووٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تقسیم ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل بنیاد پر۔ مسلک کی بنیاد پر جو مسلمانوں کا ووٹ بڑھتا ہے اس میں میجر 2 ہے۔ نمبر 1 یہ کہ شیعہ، نمبر 2 سنی۔ شیعہ اور سنی کے درمیان ہمیشہ یہ کمپٹیشن رہتا ہے کہ کس طرح حکومت جس کی بننے والی ہے یا جو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ان سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ مضبوط کریں، چنانچہ وہ ان کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کبھی بی جے پی کو اور شیعہ کبھی بی ایس پی کو سپورٹ کرتے ہیں تو سنی کانگریس اور ایس پی اور بی ایس پی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک میجر جو تقسیم ہمارا ووٹ ہو جاتا ہے وہ سنی اور شیعہ کے درمیان۔ پھر سنیوں کے درمیان بھی کئی فرقے ہیں جس میں 2 میجر فرقے ہیں، ایک دیوبندی ہے اور دوسرا بریلوی ہے۔ چنانچہ دیوبندیوں کا سب سے زیادہ ووٹ جس کو جاتا ہے وہ ایس پی کو جاتا ہے اور دیوبندی کے برخلاف بریلوی وہ کبھی بی ایس پی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بی جے پی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ بی ایس پی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو فرقے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر ہمارا ووٹ کئی بار تقسیم ہوتا ہے اور کئی جگہ سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو مسلک کی بنیاد پر سب سے پہلا ڈویژن ہمارے ہاں ووٹ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ معروف شیعہ لیڈر مولانا کلب جواد اور ان کے آرگنائزیشن مجلس علماء ہند نے کبھی بی جے پی کو سپورٹ کیا ہے تو کبھی بی ایس پی کو سپورٹ کیا ہے اور موسٹلی وہ اینٹی ایس پی رہے ہیں یا ان پارٹیوں کے خلاف رہے ہیں جن سے سنی ہمیشہ قریب رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اور دیوبندی فرقہ سب سے زیادہ قریب کانگریس سے رہا ہے اور اس کے بعد میں ایس پی کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ جو لیول ہے سنی اور شیعہ کا، یہاں پر مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان جو احمد رضا خان بریلوی کے پوتے ہیں اور پولیٹیکلی کافی ایکٹیو ہیں، انہوں نے 2012 کے اندر ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی تھی اور 2 لاکھ ووٹ بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کبھی بی جے پی کی طرف سوئچ کیا اور کبھی کانگریس کی طرف۔ چنانچہ شیعہ، اسی طرح سنی اور سنیوں میں بریلوی اور دیوبندی یہ سب الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ کبھی دیوبندی اگر ایس پی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بریلوی حضرات وہ سپورٹ کرتے ہیں بی ایس پی کو، کبھی بی ایس پی کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو شیعہ حضرات بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈویژن بیسڈ آن کاسٹ، کاسٹ کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کا ووٹ بڑھتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اندر شیخ سید یہ اونچے کاسٹ مانے جاتے ہیں، اسی طرح نیچے کاسٹ کے لوگ جو ہیں
گرچہ اسلام اس کو نہیں مانتا لیکن مسلمانوں کے اندر وہ موجود ہے۔ تو نچلی کاسٹ کے لوگ بھی ووٹ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دیتے ہیں، لہٰذا 2010 کے اندر ایک آرگنائزیشن پسماندہ مسلم سماج آرگنائزیشن کے نام سے لانچ ہوا۔ انہوں نے 2012 اور 2017 کے الیکشن میں ایس پی کو سپورٹ کیا اور بعد میں ان کے 2 لیڈر ایس پی سے مل بھی گئے۔ تو دیکھیے کہ ووٹ جو تقسیم ہو رہا ہے ایک تو مسلک کی بنیاد پر ہو رہا ہے، دوسرا ووٹ جو تقسیم ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ کاسٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے۔ جو اکنامکلی ساؤنڈ لوگ ہیں ان لوگوں نے 13.8% کانگریس کو ووٹ دیا اور 2.6% بی جے پی کو ووٹ دیا، اور بی ایس پی کو 28.4%، ایس پی کو 28.4% اور ادرس کو 26%۔ اب آ جائیے نیچے ایک دم پور کو، جو ایک دم اکنامکلی جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں، وہ پور لوگ جو ہیں انہوں نے 42.5% کانگریس کو سپورٹ کیا، 2.3% بی جے پی کو اور 25% تقریباً بی ایس پی کو اور 24% ایس پی کو۔ تو جو لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ مسلمان جو فائنینشلی بہت کمزور ہیں، بہت ہی غریب ہیں، وہ لوگ 2009 کے اندر 42% کانگریس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو کلاس وائز بھی یعنی اکنامکلی جو کلاس ہے سماج کے اندر اس کے حساب سے بھی مسلمانوں کا ووٹ بٹ رہا ہے۔ جب آپ کا ووٹ بٹ جاتا ہے اور وہ پارٹی حکومت میں نہیں آتی جس کو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف قانون بنتے ہیں، آپ کو جو فیسلٹیز جو حکومت کی سہولیات ملنی چاہیے وہ سہولیات اتنی نہیں ملتی جس کے آپ حقدار ہیں، لہٰذا لانگ ٹرم میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، اور یہی نقصان ہم پچھلے 70 سال سے اٹھاتے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں کا ووٹ کیسے یکجا ہو، کس طرح وہ نہ بکھرے؟ تو اس سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، اور آپ اس وقت تک متحد نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے لیڈرز، آپ کے قائدین، آپ کے علماء متحد نہ ہو جائیں۔ ابھی یو پی کے اندر الیکشن ہے یا کسی بھی اسٹیٹ میں الیکشن ہو، وہاں پر اگر شیعی رہنما، دیوبندی رہنما اور بریلوی رہنما اور اسی طرح اکنامکلی جو بیکورڈ ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں یا دوسرے طبقات کے جو لیڈرز ہیں، سب بیٹھ کر کے اگر ایک میٹنگ کر لیں، ایون یہ کہ مسلم پرسنل بورڈ کے انڈر ہی ایک میٹنگ ہو اور وہ میسج یہ عوام کے اندر دے کہ ہم لوگ منقسم نہیں ہوں گے، ہم لوگ الگ الگ پارٹیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی پارٹی کو ہم سارے فرقے مل کر کے سپورٹ کریں گے، دیکھیے رزلٹ بدل جائے گا۔ اسلام جو اتحاد کی دعوت دیتا ہے یا قرآن کے اندر جو آتا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سماج کے اندر ایک ساتھ مل کر کے عید کی نماز پڑھ لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بحیثیت کمیونٹی متحد رہیں، اور خاص طور پر اس وقت اور اس معاملے کے اندر متحد رہیں جس کا ایفیکٹ آپ پر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو قائم کرو، اور اس کے بعد کون سا درس دیا جا رہا ہے؟ وہ درس ہے کہ تفرقے کے اندر نہ رہو، اتحاد پیدا کرو۔ اگر تفرقہ بازی کرو گے، فرقوں اور مسلکوں کے درمیان بٹے رہو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑے مت کرو۔ شیعہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا، سنی یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم حکومت سے قریب ہوں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اسی طرح بریلوی یہ نہ سوچیں کہ نہیں ان کو سپورٹ وہاں سے مل جائے گا۔ جی نہیں، جب آپ بٹ جائیں گے بحیثیت قوم تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور چنانچہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پر یو پی کے اندر۔ اگر ہندوستان کے اندر
مسلمان اپنے وجود اور اپنی بقا کو چاہتے ہیں تو ان کو متحد ہونا ہوگا، اور سب سے پہلے ہمارے لیڈروں اور ہمارے قائدین اور ہمارے علماء کو متحد ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔